الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ معزز مکرم عزیز ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مجلس میں یہ بتانا بے حد ضروری ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے کیا فضیلت ہے شریعت میں، چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے، اور خصوصاً عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر۔ ولیال عشر سے مراد مفسرین کرام نے لکھا کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے۔ اس سے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ دوسری دلیل، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ ایام معلومات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہے۔ تیسری دلیل جس سے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رحمت عالم، رحمت کا مجسم، رحمت کا پیکر، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عشرہ ذی الحجہ کے عبادات اعمال دیگر دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے رسول خدا، جہاد جیسی عبادت ان اعمال کے برابر ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، مگر وہ انسان جو اپنی جان اور مال لے کر کے جہاد کے لیے نکلا، راہ خدا کے لیے نکلا، پھر وہ اس حال میں لوٹا کہ اپنی جان اور مال میں سے کچھ بھی واپس نہیں ہوا، یعنی وہ شہید ہو گیا۔ اس حدیث سے بھی عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چوتھی دلیل، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ عظمت والا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں عبادات دیگر ایام میں، عام دنوں میں نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے ان ایام میں عبادت کرنا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان ایام میں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کثرت کے ساتھ کہا کرو۔ پانچویں دلیل، جامع ترمذی میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں
عشرہ ذی الحجہ کی عبادت دیگر ایام میں، عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ کے اعمال عبادات اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے ان ایام میں، یعنی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کو جوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور پھر رہبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کی ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کا برابر ثواب ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے، انسان 1 دن روزہ رکھے گا 1 سال روزے کا برابر ثواب ہے، 1 رات عبادت کر لے، جاگ لے، اللہ کو منا لے، تو اسے لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے، 1 سے لے کر کے 9 تک انسان روزہ رکھ سکتا ہے، 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے، منع ہے، کیونکہ وہ قربانی کے دن ہے، وہ کھانے اور پینے کا دن ہے۔ تو ان چند 5 دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت قرآن و حدیث میں بے شمار ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان ایام میں اپنا تعلق خدا سے جوڑے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرے، ان ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بازاروں میں، چوراہے میں، گھروں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کثرت سے انسان پڑھے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور گناہوں سے بچنے کی انسان کوشش کرے کہ یہ ایام، یہ دن بہت زیادہ برکتوں والا دن ہے، بہت زیادہ عظمتوں والا دن ہے، بہت زیادہ فضیلتوں والا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ رب العالمین ان مبارک دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اسے بابرکت بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور انسان یہ عہد کر لے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔